الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی کہ بے شک یہ قرآن کریم یہ بہترین راہ کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ سراپا ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ہدایت کے طالب ہوں، ہدایت طلب کرنے والے ہوں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم پھر بھی ہدایت تمہارے اوپر تھوپ دیں گے جبکہ تم خود اس کو نہ چاہتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، اور جس شخص کو ہدایت مل جائے اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، اور جس کو ہدایت مل جائے اس کے اوپر رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہمیں ہدایت ملتی اگر رب تعالیٰ ہدایت نہ دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت جس کو مل گئی ہے اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی. ہدایت کے کئی ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ قرآن مجید ہے. یہ سراپا ہدایت ہے. جو اس کلام پاک کو سن لیتا ہے یہ قرآن مجید اس کے دل کے اندر گھر کر لیتا ہے. مثال سے سمجھیں کہ پڑھنے والے کے لیے قرآن مجید کس طرح ہدایت کا ذریعہ بنا. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے خطبات فقیر کے اندر کہ سندھ کے کسی ہندو گھرانے کے اندر ایک چھوٹی بچی تھی. ایک مسلمان بچی کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس کے گھر آیا جایا کرتی. مسلمان بچی کی جو والدہ تھی وہ بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتی تھی، اور اس ہندو بچی کی جو سہیلی تھی وہ بھی اپنی ماں سے قرآن پاک پڑھا کرتی. جب وہ قرآن پاک پڑھا کرتی، اس کا سبق لیتی، تو یہ بھی اس کے ساتھ اس سبق کو یاد کر لیتی. جب وہ اپنی ماں کو قرآن مجید سناتی تو ساتھ میں یہ بھی سنا دیا کرتی. یہاں تک کہ اس مسلمان بچی کا جب قرآن پاک مکمل ہوا تو اس ہندو بچی کا بھی قرآن پاک مکمل ہو گیا. اور جب تھوڑا اس کو شعور آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اسی باجی نے جو گھر میں بچیوں کو تعلیم دیتی تھی اس کو کلمہ پڑھا دیا. اب یہ چھپکے سے مسلمان ہو گئی.
ذریعہ کون بنا؟ قرآن مجید، اس کی تلاوت ذریعہ بنے۔ بڑی ہو گئی، بڑی ہونے کے بعد اس کا باپ ایک پنڈت تھا اور کٹر ہندو تھا، ایک ہندو لڑکے کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ اب یہ بچی، یہ لڑکی اپنی استانی کے پاس آئی کہ اس طرح میری تو شادی ہو گئی، پہلے تو میں آپ کے گھر پہ آ کے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتی تھی، اب میں کیا کروں گی؟ تو اس باجی نے کہا کہ تلاوت کلام پاک کا انشاءاللہ میں انتظام کرواؤں گی۔ شادی کے لیے اس بچی کے کچھ جوڑے بنائے اور اس کے اندر قرآن مجید کو رکھ دیا گیا، اور اس کے گھر میں تحفے کی شکل میں جب پیش کیا اور کہا کہ یہ بچی جو ہے اپنے سسرال میں جا کر یہ تحفہ کھولے گی، یہاں پر نہیں کھولے گی۔ اب وہ اس گفٹ کو، اس تحفے کو اپنے گھر لے گئی اور وہاں پر جا کر اس نے سب سے پہلے سب سے چھپ کے قرآن مجید کو کہیں چھپا دیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کا جو شوہر تھا اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا کہ یہ کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اب اس کی طبیعت گرنا شروع ہو گئی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری چند گھڑیاں ہیں، اس کے بعد میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ کتنی ہم میں آپس میں محبت تھی، لیکن اب کیا، میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک دوا پلاتی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی اس کو آپ مانیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پہلے ہی تمہاری سب باتیں مانتا ہوں، تو اب یہ بھی مان لوں گا۔ جہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو وہاں پر تمہاری کون سی دوا ہے جو کام آئے گی؟ تو بہرحال اس لڑکی نے ایک گلاس پانی کا لیا اور اس کے اوپر کچھ پڑھنے لگی۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی ابھی آپ دیکھتے جائیں، اور اس کو پانی پینے کے لیے دیا، اور اس طرح ہر روز اس کو پانی دیتی رہی۔ ایک دن آیا کہ وہ اپنے آپ میں بہتری محسوس کرنے لگا۔ جا کر جب لیب ٹیسٹ سے اپنا ٹیسٹ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا وہ کینسر جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ گھر میں لوٹا بڑی خوشی سے اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے اس کے اوپر کیا پڑھا ہے کہ مجھے شفا مل گئی، میں تندرست ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پہلے آپ میری شرط کو مانیں۔ تمہاری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ وہ حیران اور کہنے لگا کہ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ تم اس طرح کی کوئی بات کرو گی۔ تمہارا باپ تو اتنا کٹر ہے کہ وہ دوسروں کو ہندو بناتا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہنے لگی تمام باتیں چھوڑیں، میرے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ ایک دن، دوسرے دن، بالآخر اس کو مجبور کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ جب پڑھ لیا تو کہنے لگی کہ میری یہ کارگزاری ہے، میں اس طرح مسلمان ہوئی، اور میں آج سے مسلمان نہیں، میں بچپن سے مسلمان ہوں۔ اور اس وقت میری استانی نے مجھے ایک دعا بتلائی تھی کہ اگر اس کو پڑھ کے ایسے بیمار پر پھونک دیا جائے کہ جو لا علاج ہو، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا تھی کہ تم 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پھونک دینا، انشاءاللہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ اور میرا یقین تھا کہ میں جب آپ کو پڑھ کے یہ پلاؤں گی تو اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک جس طرح انسان کی روحانی غذا ہے، اس طرح جسمانی غذا بھی ہے، بیماریوں سے بھی شفا ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو ہدایت کا ملنا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے مجاہدے ہوتے تھے، لیکن چونکہ
آج امت بڑی کمزور ہے اور ماں باپ اپنے کمزور بچوں پر جس طرح کم بوجھ ڈالتی ہے اور اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی جو ہے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی دلجوئی ہو، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کے تھوڑے اعمال کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک بہانہ ڈھونڈتے ہیں کس طرح اس کو ہدایت مل جائے۔ پیر صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میں کہیں بیان کر رہا تھا بیرون ملک، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ خاتون آئی ہیں، وہ پہلے یہودی تھیں، آپ سے وہ ملنا چاہتی ہیں۔ انتظام کروایا گیا، پردے میں وہ خاتون آئی اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسی خاتون ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ رائے راست پر آ جاتے ہیں۔ یہ جب نماز پڑھتی ہے تو نماز کے لیے اس نے ایک قیمتی اور بہترین جوڑا رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ کہتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم ہر نماز کے وقت بہترین لباس کو زیب تن کرو، بہترین لباس پہنو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہمیں اپنے کپڑوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کس کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے گھر پہ جا رہے ہیں؟ آج ایک عام سا آدمی ہو، اس کے گھر انسان مہمان بن رہا ہو تو اپنے لیے اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، لیکن اس احکم الحاکمین کے دربار میں آتے ہیں تو ہمارے کپڑوں کا کوئی حال نہیں، اور خاص کر صبح میں قمیض اور شلوار اور کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کس ہستی کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے گھر میں آئیں تو بہترین لباس جو ہے وہ اختیار کر کے آئیں۔ تو بہرحال اس نے، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سوالات کیے، میں نے اس کے جوابات دے دیے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئی؟ کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ اور اس کا ذریعہ کیا بنا؟ کہنے لگی کہ میں ایک کمپنی کے اندر جاب کرتی ہوں اور میرا شوہر بھی، ہماری اس کمپنی میں جدے کے اندر اپنا ایک آفس کھولا، ہمیں وہاں پر جو ہے انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگا دی، ہم جدے چلے گئے۔ رات کو ہم باہر ٹہلتے تو کیا دیکھتے کہ لوگ جو ہے وہ سفید لباس اور کپڑا اوڑے ایک طرف چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں، تو ہمیں بتلایا گیا کہ یہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ قریب ہے، یہ وہاں پر اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا، کیوں نہ ہم وہاں پر جائیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں پر غیر مسلم کا داخلہ بند ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ چلو کوشش تو کرتے ہیں، اگر چلے گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ تو ہم نے بھی ان حاجیوں جیسا لباس جو ہے وہ اختیار کیا، احرام وغیرہ باندھ لیا میرے شوہر نے، اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چیک پوسٹ جو بیت اللہ کے قریب تھی، جہاں پر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا، وہاں جب پہنچے تو جو ڈیوٹی کے افسران تھے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ ایک بندے نے ہمارے لیے وہ رکاوٹ جو لگائی ہوئی تھی وہ کھول دی اور ہم چلے گئے۔ جب ہم بیت اللہ پہنچے تو بیت اللہ پہنچ کر ہم نے بیت اللہ کو جب اپنی پہلی نظر سے دیکھا تو ہماری آنکھوں سے زوروں کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، شوہر نے میری طرف دیکھا، اور دل ہی دل میں ہم نے ایک دوسرے سے جو بات کرنی تھی وہ کہہ دی، اور وہ بات کیا تھی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیت اللہ کی برکت سے، اس کی بدولت، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو اللہ پاک یہی تو فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہدایت کے کئی ذرائع بنائے ہیں۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ ان ذرائع دے کر بندوں کے لیے ہدایت کے بہانے بنا دیتی ہے کہ تاکہ وہ ان کو اختیار کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ ابھی کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم ان ذرائع کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ رب تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔